میڈیا سینٹر مکہ کی جانب سے صلاح الدین کا آپ سبھی ناظرین کو آداب۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستانی عازمین حج کی تعداد 68,925 تک پہنچی۔ کل 2 رول شیڈول فلائٹس کو ملا کر کل 13 اڑانیں پہنچیں۔ میڈیکل سینٹرز کے الگ الگ جگہوں پر کل 5,000 عازمین حج نے ان سویدھاؤں کا لابھ اٹھایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لکھنؤ اور گوہاٹی سے آنے والی 2 فلائٹس کے ری شیڈولڈ ہونے کی وجہ سے یہ فلائٹس بھی 16 تاریخ کو پہنچیں۔ اس طرح 16 تاریخ کو پہنچنے والی کل فلائٹس کی تعداد 13 رہی۔ ان کے مادھیم سے 3,631 عازمین حج کو لے کر جدہ اور مدینہ ایئرپورٹس پر پہنچی فلائٹس کے ساتھ ہی اب تک کل عازمین حج کی تعداد 68,958 ہو گئی، جس میں سے 34,844 مکۃ المکرمہ میں اور 34,114 مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ پاس آتے ہی رفتہ رفتہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے عازمین حج کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف 124 حاجی حضرات ہی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس طرح اب تک مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے حاجی حضرات کی تعداد 9,185 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مکہ شریف، مدینہ اور جدہ میں کام کر رہے حج مشن کے ہاسپٹلز اور موبائل ہاسپٹلز میں 4,925 حاجی خواتین و حضرات نے ان سہولیات کا فائدہ اٹھایا۔ اس طرح ان سہولیات کا فائدہ اٹھانے والے عازمین حج کی کل تعداد 34,140 تک پہنچ چکی ہے۔ آخر میں پیش ہے ڈاکٹر عقیل رضا کے ساتھ دوران حج برتے جانے والے احتیاطات پر ایک بات چیت۔ ناظرین کرام، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید عقیل رضا صاحب، کوآرڈینیٹر میڈیکل حج مشن۔ آئیے آج ہم ان سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، حجاج کرام کو کیا کیا سمسیائیں، پرابلمز آتے ہیں دوران حج کے سفر، اس کے بارے میں ان سے کچھ ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ ڈاکٹر عقیل رضا صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ ہم آپ سے سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حجاج کرام کو یہ بتائیں، کیونکہ ابھی بہت سارے حجاج کرام ہمارے گھروں سے نکلے بھی نہیں ہیں، کہ سفر سے پہلے کس کس طرح کے اقدامات اور تیاریاں کرنا چاہیے تاکہ ان کا حج سفر آسان ہو۔ السلام علیکم۔ تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنی لیٹسٹ ہیلتھ پوزیشن معلوم کروائیں، تو اپنے ڈاکٹرز یا فزیشین جو بھی جہاں پہ آپ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں وہاں جا کر آپ یہ کروائیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ تمام ویکسینز حج کمیٹی کی طرف سے جو دیے جاتے ہیں، جیسے میننگو کوکل ویکسین کہتے ہیں اس کو، تو یقیناً بہت سے حاجی اب تک لگا چکے ہوں گے۔ تو اگر نکل رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان ویکسینیشن، ان ٹیکوں کا لگوانا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی فرسٹ ایڈ کٹ رکھیں۔ تو یقیناً آپ بہت سے پرائیویٹ ٹورز کے ذریعے آتے ہوں گے، حج کمیٹی کے ذریعے آتے ہوں گے، تو یہ خیال رکھیں کہ ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ کٹ اپنے ساتھ تیار کر رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تمام دوائیاں آپ جو لے رہے ہیں، تو ان دنوں آپ کی دوائیں جو چل رہی ہیں وہ بھی ساتھ رکھیں، اور تھوڑی سی جنرل دوائیں جیسے کہ سردی، زکام، بخار کے لیے اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک میڈیکل کارڈ رکھیں جس میں تمام چیزیں موجود ہو، آپ کا نام، آپ کی بیماری، آپ کا علاج جو چل رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی دوائیوں کو آپ کو الرجی ہے تو یہ بھی اس میں ضرور لکھا ہونا چاہیے، اور اپنا بلڈ گروپ بھی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑا ایک بات پر اور وضاحت آپ سے چاہیں گے۔ یہ دوران حج حجاج کرام کو آپ کس طرح کا مشورہ دیں گے کہ کھانے پینے میں کس طرح کے احتیاطات رکھیں کہ ان کو اور کوئی نئی طرح کی پرابلمس نہ آنے پائیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دوران حج یہ ضرور خیال رکھیں کہ آپ زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، اور پانی یقیناً ضرور پئیں، اور اس میں ٹھنڈے پانی کا استعمال
کم کیا کریں اور اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائیں، تو کیونکہ آپ کو بہت دور چلنا پڑے گا تو زیادہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہ کریں۔ تو اسموکنگ اوائڈ کریں اور جیسی اونچی پہاڑی پہ چڑھنا اوائڈ کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا چھاتا ضرور لے کر چلیں۔ تو ان چیزوں کا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں، سو آپ کا سفر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے اور آپ نے بہت ہی قیمتی معلومات ہمارے حاضرین اکرام کو، ناظرین اکرام کو فراہم کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں یہیں ختم ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔